السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹلائزڈ ایجوکیشنل ہب 2026 پاکستان اسٹڈیز سیکنڈ ایئر لیکچر نمبر ہے جناب 3، پیج نمبر ہے 8۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاک اسٹڈیز ہم انگلش میں کر رہے ہیں، لیکن اوبیسلی میری ایکسپلینیشن کی کوشش یہی ہے کہ اردو والے بھی اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھیں، تاکہ جن کا کورس اردو میں ہے ان کے لیے بھی کوئی ڈیفیکلٹی یا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ باقی ظاہر ہے ساتھ ساتھ کوشچن آنسر چلتے رہتے ہیں، اور جو بھی مسائل ہوتے ہیں ورڈز کو سمجھنے میں، ان کی انٹرپریٹیشن میں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک سیشن ہم کریں گے اردو والوں کا بھی انگریزی والوں کا بھی، تاکہ اس کے اندر یہ دونوں چیزوں کو لے کر ہم چلیں۔ اب ہم پیج نمبر 8 پر پڑھیں گے جی، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دا ٹو نیشن تھیوری، یعنی کہ ایک تاریخی پس منظر دیکھیں گے دو قومی نظریے کا، کہ کیا تھا، کیا تاریخ تھی اس کی ٹو نیشن تھیوری کی، اس کے پیچھے کیا معاملات تھے، کس طرح سے یہ جو ہے یہ انیشیٹ ہوئی، ٹو نیشن تھیوری کیسے بنی، اور اس کے پیچھے کیا چیزیں اس کو ٹریگر کر رہی تھی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ جو بر صغیر ہے، جس میں اس وقت پاکستان ہے، انڈیا ہے، دو بڑے ممالک ہیں، ظاہر پارٹیشن ہوا 1947 میں، اس میں مسلم رول کب ہوا، کیسے ہوا، پھر مسلمز نے کس طرح سے اس میں رول کیا، اور پھر وہ کیسے ڈکریز ہوا، آہستہ آہستہ وہ یوں کہہ سکتے کہ ڈکلائن کی طرف گئے مسلمز، کیا معاملات ہوئے، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ The arrival of Muslims in India began in the middle of 7th century during the rule of pious caliphs، یعنی کہ جو خلفائے راشدین تھے ان کے دور خلافت کے دوران مسلمز نے اس خطے میں آنا شروع کیا، یا ان کا آنا شروع ہوا in the middle of the 7th century، یعنی کہ جو 7ویں صدی تھی۔ اچھا، مسلم ٹریڈرز اینڈ صوفیز کیم ٹو انڈیا اینڈ انٹروڈیوس دا ٹیچنگز آف اسلام ٹو لوکل پیپل، لوکل یا انڈیجنس۔ اچھا، اب مقامی جو لوگ تھے نا، ان کو اگر دیکھا جائے تو اسلام کی ٹیچنگز کس نے متعارف کروائی، کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ مسلمان تاجروں نے، یعنی جو ٹریڈرز تھے، جو بزنس مین تھے، اگر آپ اس کو سمپل ورڈز میں لے لیں تو بزنس مین، اور صوفی یعنی جو عارف تھے، صوفی تھے، عارفین تھے، مطلب صوفی بزرگ تھے، انہوں نے یہ اسلام کی جو ٹیچنگز تھی، جو تعلیمات تھیں، وہ ان مقامی لوگوں میں انٹروڈیوس کروائی۔ ظاہر مقامی لوگ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ Yet the first Muslim conquest in India occurred in 712 AD۔ اینو ڈومینی یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد لیا جاتا ہے، اور اے ڈی اور بیفور کرائسٹ بی سی وغیرہ کے اوپر میری ویڈیوز موجود ہیں، وہ آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو تاریخ کے کچھ چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے معاملات، اور 712 یہ چل رہا ہے جو ابھی ہمارا ظاہر ہے 2026 ہے، یہ وہی چیز ہے، اس سے آپ پیچھے خود ہی قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ تقریباً 1914 سال پرانی بات ہے، یعنی کہ اگر 2026 میں سے 712 نکال دیے جائیں تو یہ تقریباً بنتا ہے جی 1314، یعنی 1314 سال بنتے ہیں، 1900 نہیں بنتے، معذرت، 1314 سال بنتے ہیں، یعنی 1314 ایئرز بنتے ہیں۔ اچھا جی، وین محمد بن قاسم کنکرڈ a large part of سندھ، جب محمد بن قاسم نے ایک سندھ کے بڑے حصے کو کیپچر کیا، کانکر کیا، فتح کیا، آفٹر دس کانکیسٹ، اس فتح کے بعد many صوفیز اینڈ preachers came to India، بہت سے صوفی بزرگ جو تھے نا، اور جو تبلیغ کرنے والے تھے، مبلغ کہہ سکتے ہیں پریچر کو، وہ بھارت آئے، اینڈ دے اسپریڈ دا ٹیچنگز آف اسلام، اور انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا۔ مینی پیپل انفلوئنسڈ بائی دیئر کریکٹر، بہت سارے لوگ ان کے کریکٹر یعنی کردار سے متاثر ہوئے، انفلوئنسڈ کا مطلب ہے متاثر ہوئے، ڈیووشن لگن، اینڈ ہیومن افیکشن، اور انسانی محبت یعنی انسان سے محبت، اینڈ ایمبریسڈ اسلام، اور انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کی یا حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ دی انڈیجنس پیپل، اب یہ پھر آگے دیکھیں ورڈ جو میں ابھی بتا بھی رہا تھا، یہاں پر ورڈ انہوں نے یوز کیا تھا لوکل پیپل کا، تو یہ انڈیجنس کا مطلب لوکل ہی ہوتا ہے کہ جو مقامی لوگ تھے، دا انڈیجنس پیپل ہو ایمبریسڈ، جنہوں نے اسلام قبول کیا، began to consider themselves as separate community، انہوں نے اپنے آپ کو ایک الگ کمیونٹی کے طور پر سمجھنا شروع کر دیا۔ اب یہاں سے معاملہ چلتا ہے
کیونکہ فرسٹ دے ور پارٹ آف ہندوز، ظاہر ہے وہ خود ہندو تھے، وہ اس کا پارٹ تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھتی گئی مقامی لوگوں کی جو ہندوؤں میں سے تھے یا سکھوں میں سے تھے، یا سکھ تو خیر اس وقت نہیں تھے، سکھ ازم ذرا اس کے بعد ہی آیا، لیکن ہندوؤں کی بات ہو رہی ہے یا عیسائی کہہ سکتے ہیں یا اور مذاہب کے لوگ. تو جیسے جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایک سیپریٹ کمیونٹی کے طور پہ سمجھنا شروع کر دیا. یہ اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں بیفور دیٹ مینی کانکررز کیم ٹو انڈیا. اس سے پہلے کہ بہت سارے جو فاتح تھے وہ انڈیا آئے، بٹ دا فاؤنڈیشن آف مسلم رول ان انڈیا واز لیڈ ان ٹو 1206. یعنی جو مسلمانوں کی جو رول کی یا حکمرانی کی جو ایک بنیاد تھی، جو داغ بیل ڈالی گئی، وہ 1206 میں قطب الدین ایبک نے ڈالی، وچ لاسٹڈ ٹل 1857، 1857 تک جاری رہی. یعنی اس دوران بہت سے حکمران آئے. ڈیورنگ مسلم رول، مسلمانوں کا جو ایک حکمرانی کا ایک معاملہ تھا یا مسلم ایک کہہ سکتے حکمرانی کا ایک عرصہ تھا، اس کے دوران ڈفرینٹ موومنٹس ور لانچ ٹو مرج مسلمز انٹو انڈین سوسائٹی. بہت ساری تحریکیں جو ہے وہ چلائی گئیں یا ان کو لانچ کیا گیا کہ تاکہ مسلمانوں کو بھارتی جو سوسائٹی یا معاشرہ یا انڈین سماج کہہ لیں اس کے ساتھ مرج کر دیا جائے، ملا دیا جائے. بٹ آل دیز ایفرٹس، ان تمام کوششوں کو ختم کر دیا گیا، میٹ وتھ فیلئر. اینڈ مسلم کمیونٹی مینٹینڈ اٹس سیپریٹ آئیڈینٹی. اور مسلمان جو کمیونٹی تھی، جو ایک الگ سے ایک معاشرہ تھا، اس نے اپنی ایک الگ شناخت برقرار رکھی. The imposition of the British Raj in India in the 19th century further strengthened the two nation theory. امپوزیشن کا مطلب یہاں پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک دھونس یا دھاندلی یا زبردستی یا دباؤ کے ساتھ جو چیز لاگو کی جائے تو اس کو امپوزیشن ہم لے سکتے ہیں. تو جب برٹش راج یعنی برطانوی راج انڈیا میں نافذ ہوا 19th سینچری 19ویں صدی میں، فردر اسٹرینتھن دا ٹو نیشن تھیوری، اس نے دو قومی نظریے کو مزید تقویت دی یا مضبوط کیا. مسلمان بیکیم مور کانشیس آف دیئر رائٹس، وہ اپنے حقوق سے زیادہ خبردار ہوئے یا زیادہ ان کو اس چیز کا جو ہے نا ہوش آیا. اینڈ آئیڈینٹی، اور اپنی شناخت کا، بیکاز دے ور میرلی اے کوارٹر آف دا انڈین پاپولیشن، کیونکہ وہ انڈین پاپولیشن اس وقت جو یونائٹڈ انڈیا کی ایک آبادی تھی اس کا وہ تقریباً ایک کوارٹر تھے، یعنی چوتھائی حصہ، 25% کر لیں. ڈیورنگ دا ٹائم آف برٹش راج کے دوران، یعنی اس کے جو وقت تھا، ایک اس کا جو عرصہ تھا، اس کے دوران فیو پیپل بگین ٹو پروپیگیٹ دا کانسیپٹ آف انڈین نیشنلزم. کچھ لوگوں نے انڈین نیشنلزم یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بھارتی قومیت کا پرچار کرنا شروع کیا یا اس کو پراپیگیٹ کیا. یہ لفظ ہوتا ہے پراپیگیٹ، اس کو اکثر لوگ پراپوگیٹ کرتے ہیں جو غلط ورڈ ہے. یہ پراپوگیٹ نہیں ہوتا، نہ ہی پراپوگینڈا ہوتا ہے، یہ پراپیگینڈا ہوتا ہے. یہ PA آتا ہے، یہ آپ ورڈ اس کا دیکھ سکتے ہیں. اکثر لوگ اس کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں. یہ ورڈ ہے پراپیگیٹ دا کانسیپٹ آف انڈین نیشنلزم، which means that all the people residing in India. اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام لوگ جو انڈیا میں رہ رہے ہیں ہمارا سنگل نیشن، کہ وہ بھائی ایک ہی قوم ہے، ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، بس ان کی ایک قوم ہے اور وہ قوم ہے انڈین، یعنی وہ انڈین ہے. بھلے وہ مسلم ہیں، بھلے وہ بھارتی مطلب ہندو ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ کسی اور قوم کے بھی ہیں، لیکن دے آر اے سنگل نیشن، اور وہ ہے جی انڈین. یعنی انہوں نے اس کا پرچار کیا یا اس کو انہوں نے آگے مطلب فردر جو ہے نا اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. مسلم لیڈرشپ، جو مسلمانوں کی ایک لیڈرشپ تھی، جو قیادت تھی، پرٹیکولرلی سر سید احمد خان، یعنی جس میں خاص کر سر سید احمد خان کا نام ہے، کنٹیسٹڈ دس کانسیپٹ. انہوں نے اس کانسیپٹ کا مقابلہ کیا اینڈ ریٹارڈڈ دیٹ مسلمز آر اے سیپریٹ نیشن، اور اس چیز کو مسترد کر دیا، بلکہ اس پر زور دیا. یعنی وہ پرانا جو کانسیپٹ تھا اس کو مسترد کیا اور ریٹورٹ کیا، یعنی اس کو امپلیمنٹ کیا یا نافذ کیا یا اس چیز پر اصرار کیا دیٹ مسلمز آر اے سیپریٹ نیشن، کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے. دا مسلم لیڈرشپ کنسیڈرڈ that the enforcement of Western democracy was not suitable in the case of India because it would bring Hindu domination. مسلمان جو قیادت تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ اگر ویسٹرن یا مغربی ڈیموکریسی یا جمہوریت کو یہاں پر لانچ کیا جائے، لگایا جائے، تو وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ بھارتی جو ہیں وہ یا ہندو یہ ڈومینیشن میں ہے، یہ غلبہ ہے ان کا، ان کی تعداد زیادہ ہے. سو مسلمز ڈیمانڈیڈ سیپریٹ الیکٹوریٹ، مسلمز نے ایک سیپریٹ یا الگ الیکٹوریٹ کا مطالبہ کیا. یہ الیکٹوریٹ کا مطلب ہوتا ہے جس میں لوگوں کو حق رائے دہی حاصل ہوتا ہے، ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے.
اینڈ ریزروڈ سیٹ فار دیم سیلف، اور مسلمانوں کے لیے الگ سیٹس کا بھی مطالبہ کیا. آلدو ڈیورنگ مسلم رول، یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کی جو حکمرانی تھی یا بادشاہت کہہ لیں اس کے دوران، دا مسلم کمیونٹی واز ان مائنورٹی، مسلمانوں کی جو کمیونٹی تھی وہ مائنورٹی میں تھی. یعنی جب مسلمان بادشاہ تھے بہت سارے، جس میں اکبر دی گریٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جہانگیر کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو جب یہ سارے بادشاہ تھے جب راج کرتے تھے انڈیا پر، تو مسلمان تو ظاہر اس وقت بھی مائنورٹی میں تھے، لیکن ان کا اس ٹائم پہ ہولڈ تھا. دے ہیڈ نو اپریہنشن، یعنی انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا اباؤٹ دا پروٹیکشن آف دیئر رائٹس، انہیں اپنے حقوق کے مسئلے کا یا اس کو کچلے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا. ایز دے ور ان دا رولنگ کلاس، کیونکہ اس وقت مسلمان جو تھے وہ حکمران تھے، تو چونکہ وہ رولنگ کلاس میں تھے تو پھر ان کے انڈر جو ہے وہ ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے، انہیں ہندوؤں سے خطرہ نہیں تھا. ناؤ دیر واز اے تھریٹ ٹو دیئر پولیٹیکل، اکنامک اینڈ ریلیجیس رائٹس، لیکن اب ان کے جو پولیٹیکل یعنی سیاسی، اکنامک یعنی کہ معاشی، اینڈ ریلیجیس اور مذہبی جو حقوق ہیں ان کو خطرہ لاحق تھا. ایز دے ور آلریڈی اے سیپریٹ نیشن، جیسا کہ وہ پہلے ہی ایک الگ مملکت یا قوم تھے. سو فار دا پروٹیکشن آف دیئر رائٹس، لہٰذا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے دے اسٹرگلڈ فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ اینڈ فائنلی اچیوڈ اٹ. تو لہٰذا انہوں نے اپنے جو حقوق تھے ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک جدوجہد کی، اسٹرگل کی، ایک الگ وطن حاصل کرنے کے لیے، اور آخر کار اسے حاصل بھی کر لیا، اینڈ فائنلی اچیوڈ اٹ. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ جو ہماری ہیڈنگ ہے اسٹیبلشمنٹ آف برٹش راج، یعنی جو برطانوی راج تھا وہ کب قائم ہوا، کیسے ہوا، اس کے کیا ظاہر مقاصد تھے، اس کے پیچھے کا کیا پس منظر تھا، اس کو سمجھتے ہیں. اس میں یہ کہ دا برٹش کیم ٹو دا سب کانٹیننٹ ایٹ دا بگننگ آف دا 17th سینچری، یعنی کہ جو برٹش تھے، برطانوی جو لوگ تھے وہ سب کانٹیننٹ میں یعنی بر صغیر میں 17th سینچری یعنی 17ویں صدی کے کچھ اوائل میں آئے، بگننگ میں آئے، شروع میں آئے فار دا پرپز آف ٹریڈ، تجارت کی غرض سے. یعنی وہ تاجروں کے شکل میں، یا یوں کہہ لیں کہ تاجر بن کے، یا تاجر جو تھے برٹش تاجر یا ٹریڈر، وہ یہاں پر آئے تجارت کی غرض سے. ہاؤ ایور بائی ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف ڈس یونٹی امانگ دا انڈینس، لیکن جو انڈینز تھے ان کی جو نا اتفاقی تھی، ڈس یونٹی کا مطلب ہوتا ہے نا اتفاقی، جیسے یونٹی کہتے ہیں اتفاق کو یا آپس میں مل جل کر رہنا، تو ڈس یونٹی اس کا الٹ ہے، متضاد لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ ہونا. تو انہوں نے جو انڈینز تھے نا ان کے آپس کے جو اختلافات تھے اس کا انہوں نے بڑا ایڈوانٹیج یا اس کا انہوں نے بڑا فائدہ لیا. دے بگین ٹو کانکر ڈفرینٹ پارٹس آف انڈیا، انہوں نے پھر بھارت کے جو مختلف حصے تھے ان کو فتح کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، کانکر کا مطلب ہوتا ہے فتح کرنا. دا انڈینز ریئلائز دیٹ دا برٹش ور ایکسپلائٹنگ دیئر ریسورسز، بھارتیوں کو یہ احساس ہوا یا تھا کہ جو برٹش ہیں، جو برطانوی ہیں، وہ ان کے جو ریسورسز ہیں، جو ان کے وسائل ہیں، اب وسائل وہاں پہ اس وقت کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آج کے وسائل کو ہم اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، جیسے پیٹرول یا ڈیزل ٹائپ اس طرح کی چیزیں. اس وقت کے وسائل کوئی اور رہے ہوں گے، جیسے فصلیں ہو گئی، جیسے کوئی سونا چاندی یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی، یا ان کی جو کوئی مارکیٹ میں جو بھی اس وقت چیزیں چلتی تھیں. تو انہوں نے ان کے جو ریسورسز تھے بھارتیوں کے، اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا، اس کا استحصال شروع کیا. So they tried to oust them from India and fought a war against them in 1857. لہٰذا انہوں نے ان کو بے دخل کرنے کے لیے، اوسٹ کا مطلب ہوتا ہے بے دخل کرنا، کہ انہیں بھارت سے نکالنے کے لیے، بے دخل کرنے کے لیے انہوں نے ان کے خلاف جنگ لڑی 1857 میں، which is called War of Independence، جسے جنگ آزادی بھی کہتے ہیں. Unfortunately، بدقسمتی سے the Indians were defeated، بدقسمتی سے بھارتی اس میں شکست سے دوچار ہوئے یا ان کو شکست ہوئی. ان دس وار لارجلی بیکاز آف دیئر ڈس یونٹی اینڈ لیک آف ماڈرن ویپنری. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہارنے کے یا اس جنگ میں شکست ہونے کے ان کے جو بڑے اسباب تھے، اس میں سے جو دو بڑے اسباب ہیں وہ یہ تھے، ایک تو ان کی آپس میں یونٹی نہیں تھی، یعنی ظاہر ان کی ڈفرینٹ کمیونٹیز تھیں، کیونکہ انہوں نے مل جل کر لڑا تھا، اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، لیکن ان کی آپس میں کوئی شاید نا اتفاقیاں بھی تھیں، اور ساتھ میں لیک آف ماڈرن ویپنری، یعنی کہ جو جدید ہتھیار تھے وہ بھی ان کے پاس نہیں تھے اور برٹش کے پاس تھے، تو اس وجہ سے بھی وہ شکست سے دوچار ہوئے. مسلم رول ان انڈیا اینڈیڈ آفٹر برٹش وکٹری ان دا وار آف انڈیپینڈنس، یعنی جو مسلمان جو حکمران تھے ان کی حکومت
انڈیا میں یا بھارت میں ختم ہوگی اس برٹش وکٹری یا برطانوی فتح کے بعد جو انہیں وار آف انڈیپینڈنس میں یا جنگ آزادی میں حاصل ہوئی. اینڈ برٹش راج بگین ان 1858. اور یہ تاریخ سمجھنے والی ہے کہ 1858 میں برٹش راج سٹارٹ ہو گیا. اچھا کچھ جگہوں پہ 1857 بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو خیر ان ڈیٹس کی جو تھوڑی سی ایشوز ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ کسی الگ نشست میں بات ہوگی. ابھی فی الحال ہم لیکچر کو لے کے چل رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہوں کیونکہ کچھ جگہوں پر 1857 لکھا ہوا ہوتا ہے کہ برٹش راج تب سے سٹارٹ ہوا تھا کیونکہ ظاہر ہے 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی وہ اسی میں اگر ختم ہوئی تو پھر وہیں سے برٹش راج سٹارٹ ہو گیا تو پھر 1857 ہونا چاہیے. بہرحال یہاں پر 1858 لکھا ہوا ہے. although the war of independence was fought by all the communities of India. یہ اور بات ہے کہ جو جنگ آزادی تھی اسے انڈیا کی تمام کمیونٹیز جو تھیں انہوں نے مل کر لڑا. but the British held Muslims responsible for this war. اب یہاں خاص بات ہے سمجھنے والی کہ جو برٹش تھے یعنی کہ برطانوی انہوں نے سے مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا. They accused the Muslims of instigating the other communities to initiate war against them. ایکیوز کا مطلب ہے انہوں نے مرد الزام ٹھہرایا یا انہوں نے فرد جرم عائد کر دی مسلمانوں پر کہ جناب انہوں نے دوسری جو اقوام تھیں جیسے ہندو یا عیسائی یا اور کوئی قوم تھی ادھر تو ان کو اکسایا کہ جناب وہ برٹش کے خلاف یعنی برطانیہ جو لوگ تھے برطانوی لوگ تھے ان کے خلاف جنگ شروع کریں. کانسیکوئنٹلی اور اس کے نتائج یہ تھے اس کے جو کانسیکوینسز تھے دا برٹش بگین ٹو ٹیک ریونج فرام مسلمس. انہوں نے پھر مسلمانوں سے بدلہ اس طرح لیا. ریونج کا مطلب ہوتا ہے بدلہ. بائی کنفسکیٹنگ دیئر پراپرٹی ان کی جائیدادیں ضبط کر لینا یعنی کنفسکیٹ کا مطلب ہوتا ہے ہتھیا لینا ضبط کر لینا. اینڈ کلوزنگ آف دا امپلائمنٹ اپرچونیٹیز فار دیم اور ان کے لیے جو جاب اپرچونیٹیز تھیں یا ان کی جو ملازمتیں تھیں ان کے بھی دروازے بند کر دیے. اگر کوئی مسلم ہوتا تھا تو اس کو نوکری نہیں دی جاتی تھی. آن دی ادر ہینڈ دوسری طرف دا ہندوز کیم کلوز ٹو دا برٹش گورنمنٹ اور جو دوسری طرف ہندو تھے وہ برٹش یا برطانوی حکومت کے قریب آئے. دے پرسوڈ ماڈرن ایجوکیشن انہوں نے ظاہر ہے ایک جدید جو تعلیم تھی اس کو حاصل کیا. یہاں پرسو کا مطلب پیچھا کرنا نہیں ہے ویسے تو پیچھا کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں جو ورڈ ہے اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ انہوں نے جناب جو جدید تعلیم تھی اس کو حاصل کیا یا اس کے پیچھے پڑ گئے. اینڈ ور اپوائنٹیڈ آن کی پوزیشنز اور انہیں بڑی اہم ملازمتیں ملی. یعنی کی پوزیشنز کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑی جو اہم جگہ ہوتی ہے اس کو کی پوزیشن کہا جاتا ہے. جیسے کوئی بڑی جگہ کسی سرکاری محکمے میں تو ان کو اعلیٰ ملازمتیں ملی. دس واز دا ٹائم وین دا فیلنگ آف سیلف ڈٹرمینیشن یہ وہ وقت تھا کہ جب ایک خود آگہی لوگوں کے اندر پیدا ہوئی اس کی فیلنگ سٹارٹ ہوئی. انٹینسلی ایمرجڈ بہت تیزی سے اٹھی امانگ دا مسلمانوں میں. اینڈ دے بیکیم انکریزنگلی کانشیس آف دیئر رائٹس اور وہ اپنے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہو گئے یا بہت زیادہ ہوشیار ہوئے اور انہوں نے پھر ظاہر ہے اس کے لیے ڈفرینٹ موومنٹس کی. اگلے لیکچر سے انشاءاللہ ہم موومنٹس کے بارے میں پڑھیں گے علی گڑھ موومنٹ اور ڈفرینٹ موومنٹس اور ان موومنٹس میں کیا کیا چیزیں ہوئیں ان کی کیا سگنیفیکنس تھی. جیسے ابھی علی گڑھ موومنٹ کو دیکھیں یہ پیج نمبر 8 پر ہی ہے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اٹ واز انیشیٹڈ یا لانچڈ بائی سر سید احمد خان. تو یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی موومنٹ ہے تو اس کے جو سربراہ ہے یا جو اس کو لانچ کرنے والے ہوتے ہیں یا روح رواں کہہ لیں اس کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علی گڑھ موومنٹ کو کس نے شروع کیا. سر سید احمد خان نے. اور یہ جو سر سید احمد خان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ ہے یہ دونوں لکھی ہوئی ہیں 1817 سے 1898. ٹو ایکوپ مسلم ایکوپ کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں کو تیار کرنا. ایکوپ مطلب ہے ایکوپمنٹ سے نکلا. ایکوپمنٹ تو ویسے عام طور پہ ہم سامان کو بھی کہتے ہیں. یہاں پر ایکوپ کا مطلب ہے مسلمانوں کو تیار کیا ود ماڈرن ایجوکیشن جدید تعلیم سے. اینڈ ٹو پروموٹ اویئرنیس امانگ دیم اور ان کے درمیان آگہی پیدا کی. آگہی کا مطلب ہوتا ہے شعور پیدا کیا اویئرنیس. سر سید احمد خان واز این امپلائی آف دا ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی جو سر سید احمد خان تھے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم تھے امپلائی. اینڈ واز سرونگ ایز جج وین دا وار آف انڈیپینڈنس بروک آؤٹ اور اس وقت وہ ایک جج کے طور پر کام کر رہے تھے. ایک یعنی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک قاضی کہہ لیں اس وقت کے دور کے لحاظ سے جب یہ جنگ آزادی جو ہے وہ شروع ہوئی یا چھڑی بروک آؤٹ یا شروع ہوئی. تو یہاں تک جی ہم اپنے اس لیکچر کو کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس سے آگے سے سٹارٹ کریں گے اس کو سمجھیں گے. اب تک کے اس لیکچر میں اور اس سے پچھلے لیکچر میں کسی قسم کا کوئی بھی کوشچن یا کنفیوژن ہو تو مجھ سے آپ ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی طرف سے جو بھی ایکسپلینیشن ہوئی کوشچنز ہوئے ان کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا.